اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی انہیں اس شخص کے حالات سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور جنہیں ہم کہتے ہیں کرامات اولیاء، وہ بہت بڑا عابد و زاہد اور ولی اللہ شخص، بہت بڑا عالم، صاحب کرامت بزرگ۔ وَاتْلُ، یہ بنی اسرائیل میں تھا، بلعام بن باعورہ اس کا نام تھا، قرآن میں نام نہیں ہے لیکن یہ تورات میں تفصیل موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس میں سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ ایک عورت کے اغوا میں وہ ساری اس کی نیکی اور زہد اور تقوی اور علم سب ختم۔ فَانسَلَخَ مِنْهَا، اس مقام سے نکل گیا، بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور ترفع عطا کرتے، اور بلندی عطا کرتے، جو کچھ ہم نے اسے دیا تھا اس میں اور ترقی ہوتی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا، زمینی خواہشات، زمینی آرزوئیں، شہوات، انہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تعمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث، چاہے اس پر تم کو بوجھ رکھو تب بھی وہ تو ہانپے گا، نہ اس کے اوپر کوئی چیز ڈالو تب بھی وہ ہانپتا ہی رہتا ہے، اس کی فطرت کے اندر ہانپنا ہے۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی آپ یہ حالات سنا دیجئے، شاید کہ انہیں غور و فکر کریں۔ میں آپ کو یہ آیت اس لیے سنا رہا ہوں، یہ ساری آیات ہیں اللہ کی، 400 سال سے مجددین یہاں اس صدی کے عظیم ترین عازم رجال امت کے یہاں کے لیے تحریک چلی تو اسلام کے نام پر، یہاں پھر معجزہ ہوا پاکستان کے قیام کا، اس کی بقا کا، پھر اگلا معجزہ ہوا قرارداد مقاصد کا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، اگرچہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی تو بڑی بات ہے، دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک نہیں ہے جس کے دستور میں یہ ثبت ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے۔ This is the solitary example. Sovereignty belongs to him, not to us. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ایک sacred trust ہے which will be used within the limits laid down by the real sovereign. پھر یہی یہ معجزہ ہو گیا ہے جو یہودیت کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا نظام یہ تو یہودیوں کی چالاک ذہنیت اور ان کی سازشی ذہن کی پیداوار ہے، اور ان کے ذریعے سے کیا ہوا ہے، نور حق السینہ آدم ربود، یہ سود کی بنیاد پر چلنے والے بینکوں نے انسان کے اندر سے وہ نورانیت ختم کر دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی۔ تا تہو بالا نہ گرد دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، تہو بالا نہیں ہوتا یہ نظام، اس وقت تک دانش، دین، تہذیب سب سودائے خام ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا بھی نقطۂ آغاز یہ ملک بنا ہے کہ یہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کمرشل انٹرسٹ، بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام، پوری دنیا میں کہیں۔ یہ تو ہے اللہ کی آیات، لیکن اگر ہم بلعام بن باعورہ بننے کا فیصلہ کر لیں، ہم صرف دنیاوی خواہشات، اپنی بلڈنگیں، اپنی حویلیاں اور اپنے مکان اور اپنے محل اور اپنے ولاز اور اپنی کاروں کا ماڈل اور اپنے ٹیلی ویژن کا سائز، اسی چکر میں رہے، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر پیسہ صرف مزید بنانے اور کمانے اور بڑھانے کے لیے ہو، اگر یہی رہے گا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف دھستے چلے جائیں گے، تو بلعام بن باعورہ کی طرح ہم بارگاہ خداوندی سے مردود بھی ہو سکتے ہیں۔ خاکم بدہن، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ جان لیجئے اب جو حالات آنے والے ہیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سی تصویر دیکھ، مڈل ایسٹ کے اوپر تو بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور وہ بہت قریب ہے، اب زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم حصہ مسلمانان عرب، کیوں؟ ان کو مقام یہ دیا گیا تھا کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اور موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔
پھر بھی انہوں نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کو پیچھے پھینکا. کسی نے ماسکو کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا، اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا. ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں، ان کو بہت بڑی سزا ملنے والی. ویل للعرب من شر قد اقترب، حضور نے فرمایا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی. اور دوسرے نمبر پر مسلمانان پاکستان مجرم نمبر 2، یہ بلعام بن باورہ بننے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم نے یہاں سیکولر نظام قائم کیا، نام و نشان بھی مٹے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور اللہ کے ملعون اور مردود اور مغضوب علیہم میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ نے اتنی کچھ نشانیاں ہمیں دی. یہ پورا تاریخ، 400 برس کی تاریخ لا کر ہمارے پڑھنے میں ڈالی ہے. سارے مجددین امت اس علاقے میں پیدا کیے. لیکن اگر اب بھی ہم آگے نہ بڑھیں، لیکن یہ معاملہ بالکل دوسرا ہے. کیسے آگے بڑھیں، کیا کریں؟ یہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی تحریک ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں. جو اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے. لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ غور کیجئے، ہر شخص کو اس جد و جہد کے اندر مصروف ہونا لازم ہے کہ یہاں اسلام آئے. کس کے ساتھ مل کر کام کریں، کس طریقے، یہ سوچیں، غور کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ آج خود نہیں آ جائے گا. محمد الرسول اللہ والذین معہ نے وہ قربانیاں دی تھی، مشقتیں کی تھی، تو وہ اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا. اور اسی نہج پر ہمیں کام کرنا ہوگا.